70 نیوز کے مہمان بنے ہیں برین آف بورے والا جناب زعیم رشید ایڈوکیٹ صاحب۔ سننے اور دیکھنے والوں کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ہمارے ناظرین اپنے محبوب شاعر سے ملنے کے لیے ہمیں بار بار اصرار کر رہے تھے، لو جی حاضر خدمت۔ آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں۔ آپ بورے والا سے تعلیم کے لیے پنجاب یونیورسٹی تک گئے، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان گئے، تو یہ سفر کیسا رہا؟ آپ کی تمام ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ آج تشریف لائے ہیں اور آپ نے بہت محبت کا ثبوت دیا ہے۔ بنیادی طور پہ مجھے بس ایک خواہش رہی ہے کتاب سے جڑنے کی۔ میں تحقیق کا بندہ بھی ہوں، پڑھتے پڑھانے میں ایک عرصہ گزر گیا۔ بہت شوق تھا، میں اپنے نہ صرف سلیبس کی کتابیں پڑھنی بلکہ دیگر بکس میں زیادہ دلچسپی اور وہ چیزیں، اور پھر مسلسل مدت کا مجھے یقین کیجئے جو میری پہلی ٹیچر تھیں جنہوں نے مجھے ہاتھ سے لکھنا سکھایا وہ بھی شاعرہ تھیں، ان سے یہ چاٹ لگی، اسی طرح یہ سفر چلتا رہا۔ میری والدہ ٹیچر ریٹائرڈ ہوئی ہیں، ان کی ہم پہ بہت کبھی محبت بھی نچھاور ہونی، کبھی سختی بھی والد صاحب کی طرف سے ہونی، تو یہ ایک سلسلہ آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ بس ایسے ہی آگے سے آگے پھر میں یونیورسٹی آف لندن تک چلا گیا، MBA میں نے وہاں سے کیا، پھر واپس اپنے لوگوں کے پاس آ گیا۔ آپ کی ذاتی لائبریری اتنی بڑی ہے کہ دیکھ کے رشک آتا ہے، تو شاعری کی چاٹ کب پڑھی؟ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جن محترمہ میری جو ٹیچر تھیں، جن سے میں نے پہلے دن جن کے پاس اسکول میں، وہ بھی شاعرہ تھیں۔ میرے چاچو بہت اچھے نعت کے شاعر ہیں، اس وقت لندن میں ہوتے ہیں، ارشد منیر صاحب۔ تو گھر میں تھوڑا ماحول بھی ایسا نظر میں آیا۔ پھر وہ جو مجھے اساتذہ ملے ہیں، میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے بہت اچھے اساتذہ ملے۔ اچھا، میرے قریبی دوستوں میں بہت سارے لوگ شاعر، وہ ایک سلسلہ بنتا رہا، اور یہ اسی طرح لکھنے لکھانے کا، اور لیکن مجھے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ بہت سی کتابیں پڑھنی ہم نے، کالج لائبریری سے، اس سے پہلے اسکول کی لائبریری سے، پھر جو ہماری پبلک لائبریری ہے یہاں پہ، میں جس شہر گیا ہوں وہاں میں لائبریری کا ممبر ضرور رہا ہوں کہ کتابیں پڑھوں، اور بس یہ ایک کہہ لیجیے ایک شوق تھا۔ اسی طرح ایک زندگی کا سفر چلتا رہا، اور میں نے کرکٹ میچ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے جانا تو کتاب میرے پاس ہوتی تھی۔ میرا یہ ابھی بھی ماننا ہے، میں کہتا ہوں میرے پاس اچھا سوٹ نہیں ہے، مجھے کوئی فرق نہیں ہے، اچھی جوتی گھڑی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر کتاب اچھی ہے تو وہ کتاب میرے پاس ہونی چاہیے۔ مجھے ایک یہ شوق رہتا ہے۔ میں لندن سے بھی واپس آتے ہوئے تحفے تحائف اور ان چیزوں کی بجائے اپنی کتابیں ہی لے کے آیا تھا، اتنا مجھے وہ جنون ہوتا ہے کتاب کا، پھر کتاب کو سنبھال کے رکھنا۔ لیکن آج جب دیکھتے ہیں کہ لائبریریاں ہماری سنسان ہیں، بلکہ ایک ڈیٹنگ پوائنٹ کی حد تک وہ محدود ہو گئی ہیں، تو بڑا دکھ بھی ہوتا ہے۔ آپ تمام نوجوانوں سے بھی میں کہوں گا کہ یار کتاب سے جڑیں، لائبریری سے جڑیں، کتاب پڑھیں۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کتاب بہترین دوست ہے، میں کہتا ہوں اس سے بھی کوئی اچھا، وہ دوستی سے بھی آگے کا کوئی رشتہ کتاب سے قائم ہونا چاہیے۔ ادبی سرمایہ میں آپ نے اب تک کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ میری 2006-07 کے قریب ایک کتاب آئی تھی، ایک صدا کی دوری کے نام سے، انتخاب آیا کچھ چیزوں کا شاعری پہ۔ پھر کچھ 4 سال پہلے ایک تروینی تیرے نام میری کتاب آئی ہے، 3 لائنوں کی، ایک ہوتی ہیں نظمیں کہہ لیجیے آپ سمجھنے کے لیے، تو یہ لیکن ہائیکو سے مختلف ایک صنف ہے۔ یہ بہت پذیرائی اس کتاب کو بھی ملی، میں جو لوگوں نے محبتیں دی ہیں، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی اتنی پذیرائی ہوگی۔ اس سے قبل 2 سال پہلے تروینی سے ایک میر حسن شخص و شاعر میری ایک کتاب آئی، وہ تحقیقی کام ہے حضرت میر حسن پہ۔ بڑے اچھے شاعر گزرے ہیں، لوگ ان کی مثنوی کے حوالے سے انہیں پہچانتے ہیں۔ میں نے ان کی غزلوں کا انتخاب اور ان کی شخصیت پہ لکھا۔ اس کے بعد کچھ جو چیزیں لندن سے بھی ان دنوں میں نے کچھ کی تھیں، اپنے استاد خالد احمد صاحب کی شاعری کو انگلش میں ٹرانسلیٹ، A Lost Day and Other Poems by خالد احمد، اس نام سے وہ چیزیں چھپیں۔ پھر میری نظموں کو انگلش میں ٹرانسلیٹ جو کیا گیا In Quest of Love کے نام سے، وہ بھی سامنے آئی۔ ایسا ایک سلسلہ بھی، کچھ اور کام تحقیقی بھی، اور پچھلے سال عشقم کے نام سے میرا پنجابی شاعری کا مجموعہ سامنے آیا۔
سفر جاری ہے، اور بھی چیزیں کوئی آہستہ آہستہ کتابوں کی صورت آپ کو دیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ۔ آپ قطر سمیت 7 سے زائد ملکوں کا سفر کر چکے ہیں، ایوارڈز وغیرہ بھی حاصل کر چکے ہیں، تو سب سے اچھا جو سفر آپ کو لگا وہ کس ملک کا لگا؟ کئی ملکوں کے ساتھ ساری یادیں وابستہ ہیں۔ لندن میں جوانی کے شب و روز گزرے، لیکن جو اسکاٹ لینڈ کا سفر میرے لیے بڑا اچھا اور بڑا دلچسپ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آخری سفر کیا، قطر میں دوستوں نے بہت عزت اور احترام دیا، میں وہ ان محبتوں کا مقروض ہوں۔ لیکن جو آخری سفر میں نے یہ پچھلے سال کیا ہے، میں گیا ہوں انڈیا، وہ مجھے بہت دلچسپ بھی ہے، اور وہاں لوگوں نے بے پناہ عزت، احترام اور ریختہ میں شاعری کا جو لطف، وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت دلچسپی کا باعث ہے۔ اور اتنی محبت اور اتنی عزت بھی کوئی کسی شخص کی کر سکتا ہے، یہ میں نے ان سے سیکھا۔ شاعری کو جو انہوں نے ہمیں بے پناہ عزت اور احترام دیا، یہ میرے لیے واقعی ایک دلچسپی کا سامان ہے۔ صحافت اور انکم ٹیکس کی وکالت کا سفر کیسا رہا؟ یہ سفر جاری و ساری ہے جی، آپ کہہ لیں پیشن بھی ہے، پروفیشن بھی ہے۔ لندن سے واپس آ کر میں نے سٹی سرکل کے نام سے میگزین کا آغاز کیا، اخبار بھی ساتھ میں شروع ہوا، تاکہ اور اس میں بھی میں نے کالم، شاعری اور ان چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دی کہ تحقیق کے ساتھ ساتھ چیزیں سامنے آئیں۔ اب ہم بہت سارا کام سوشل میڈیا پہ اسی حوالے سے کر رہے ہیں۔ انکم ٹیکس کی وکالت میں نے اس لیے اس کو پریفر کیا کہ میرا چونکہ اکاؤنٹ سے وہ MBA کی وجہ سے، تو میرے لیے بہت دلچسپی کا باعث ہے، میں انجوائے کرتا ہوں اپنے کام کو۔ آپ گلوبل یوتھ آرگنائزیشن کے چیف آرگنائزر ہیں، بطور سماجی ورکر آپ کا ایک اہم مقام ہے۔ اسٹیپ اپ بوریوالہ کے آپ لیگل ایڈوائزر ہیں، ہماری ٹیم کے نام کوئی پیغام دیں اور ہمیں شکریہ کا موقع دیں۔ میں ایک ہی گزارش آپ سے کروں گا کہ مثبت رویوں کے ساتھ آئیے اور مثبت رویوں کو فروغ دیں، پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کھڑے ہوں۔ صحافت کی راہ میں آنا، یہ دروازہ بڑا آسان ہے، بندہ انٹر ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے، لیکن اس میں پوری سچائی کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ، پورے سچ کے ساتھ یہاں سٹینڈ کریں اور پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کریں، جس کی فی زمانہ بہت ضرورت ہے۔ کچھ شاعری 70 نیوز کے باذوق سامعین کے لیے بھی کر دیں۔ ایک غزل پیش کرتا ہوں جی آپ نوجوانوں کے لیے۔ افرودیتی دل کے اندر تک آئی، افرودیتی دل کے اندر تک آئی، حسن کی دیوی خواب کے بستر تک آئی، حسن کی دیوی خواب کے بستر تک آئی، ڈی پی دیکھ کے مجھ کو فیک سمجھتی تھی، سی وی دیکھ کے میرے نمبر تک آئی، ڈی پی دیکھ کے مجھ کو فیک سمجھتی تھی، سی وی دیکھ کے میرے نمبر تک آئی، ویسے الرجی اس کو کچے گھر سے تھی، ویسے الرجی اس کو کچے گھر سے تھی، لیکن میری خاطر اندر تک آئی، دلداروں کی خاطرداری جانتی تھی، دلداروں کی خاطرداری جانتی تھی، مجھ کو چھوڑنے گھر کے باہر تک آئی، کیس اکیلے لڑنا اتنا سہل نہ تھا، کیس اکیلے لڑنا اتنا سہل نہ تھا، بالآخر ایک لڑکی چیمبر تک آئی، بالآخر ایک لڑکی چیمبر تک آئی، گھونٹ دیا تلخی نے گلا دلیلوں کا، بات بڑھی تو گالی پتھر تک آئی، دشت نوردی کرتے کرتے یار زعیم، ہانپتے ہانپتے پیاس سمندر تک آئی۔ ایک اور غزل کے کچھ شعر۔ جنبش ارض و سماوات میں آئے ہوئے ہیں، ان دنوں گردش حالات میں آئے ہوئے ہیں، اب جو تو چاہے جہاں چاہے ہمیں لے جائے، اب جو تو چاہے جہاں چاہے ہمیں لے جائے، کیا کریں ہم جو تیرے ہاتھ میں آئے ہوئے ہیں، میں اکیلا تو نہیں آیا تجھے دیکھنے کو،
کچھ ستارے بھی میرے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں، میں اکیلا تو نہیں آیا تجھے دیکھنے کو، کچھ ستارے بھی میرے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں۔ احسن نے جو غزل کا کہا اس کے بھی میں 2 شعر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میرا گمان میرا وہم و خیال ایک ہی شخص، میری صدی ہے میرے ماہ و سال ایک ہی شخص، میری صدی ہے میرے ماہ و سال ایک ہی شخص، وہ ایک شخص میرے ہر جواب کا حاصل، میری نگاہ کا پہلا سوال ایک ہی شخص، وہ گفتگو جو کرے اس کے لب نہیں ہلتے، وہ گفتگو جو کرے اس کے لب نہیں ہلتے، ہر ایک وصف میں اوج کمال ایک ہی شخص، ہر ایک وصف میں اوج کمال ایک ہی شخص، ہزار ہوں گے حسین کائنات میں لیکن، ہزار ہوں گے حسین کائنات میں لیکن، میری نگاہ میں حسن و جمال ایک ہی شخص۔ ہمارے درمیان ایسی شخصیت موجود تھی جو کہ بورے والا میں برین آف بورے والا کے نام سے جانی جاتی ہے، جناب زعیم رشید ایڈوکیٹ صاحب۔ ان کی گفتگو کو آپ نے سنا، ان کی شاعری کو آپ نے سنا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔